شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اچھے لوگ وہ ہیں، اللہ کے فرما بردار وہ ہیں جو کہتے ہیں سمینا و اطعنا۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، فلاح پاتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرما برداری سے بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا تو نے دیا ہے، اللہ سمینا کے بعد اطعنا کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں فلاح دنیا اور آخرت کی عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ نافرمانیوں سے بچنے والا خوش بخت بنا دے۔ یہ منافق ہیں، اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم، یعنی ویسے تو بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، ہم تو گھروں سے نکل پڑے ہو، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا تو حال میں معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے تو اللہ بے خبر ہے۔ بے خبر نہیں ہے، کہو اللہ کے فرما بردار بنو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا تو ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس صاف صاف پہنچا دیا جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، یعنی قرآن کو مان کے قرآن کی مانیں گے اور پھر جس کی مانی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا۔ ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ خوف تو اتنا ہے نا، گھروں میں دروازے بند کر کر کے رہتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم گارڈ رکھ رکھ کے بھی ہمیں خوف ہے، گاڑیوں میں جاتے ہیں تو تالے لگاتے ہیں، شیشے اوپر کرتے ہیں، بیٹیوں کو اسکول کالج بھیج کے خوف ستائیں۔ خوف سے بچنا چاہتے ہو اس معاشرے کے بدامنیوں سے، فتنے فساد سے، انتشار سے، یہاں کی بے حیائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی مان لو، بس وہ میری بندگی کریں، میرے طریقے کے ساتھ کسی اور کے طریقے کو، کسی کے بتائے ہوئے معاشرتی نظام کو، کسی کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کو نہ مانیں۔ اب جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ لوگ تو پھر فاسق ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو، تمہارے ارد گرد بہت سے احکامات، یہ سورہ نور کے احکامات آنے کے باوجود تمہارے ارد گرد بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا اچھا چلو جو وہ کریں گے ہم بھی وہی کر لیں گے، اتنی دنیا نے بھی تو کچھ کرنا ہے، ہم بھی وہیں چلے جائیں گے، اللہ ساروں کو تو نہیں نا اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ نے کہا ان کے بارے میں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ اب پہلے تو ہمیں گھر سے باہر سے اندر آنے کا، پہلے معاشرے میں باہر کے طریقے، پھر باہر سے اندر آنے کے طریقے، پھر اندر کا ایک اپنا سسٹم اور ڈریس کوڈ، اور اب گھر کے اندر اجازت لینے کا طریقہ مزید سکھایا جا رہا ہے۔ 2 قسم کے رشتوں کو 3 اوقات میں گھر کے اندر بھی اجازت لینے کا طریقہ، وہ بچے اور گھر کے جو مملوک اور غلام اور کام کرنے والے ماتحت ہیں۔ یہ کون سے 3 وقت ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے، یعنی جب ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کے، یعنی اپنے ریلیکسڈ اٹائر میں آرام سے ریلیکس کرنے کے لیے، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ بھی وہ وقت ہے جو رات کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت تم پر آئیں تو کوئی گناہ نہیں، اور نہ تم پر کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی تو ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 اوقات بنیادی طور پر یہ وہ 3 اوقات ہیں جو ازواج کے، میاں بیوی کے آپس کے ایک انٹیمیٹ معاملات کے اور پریویسی کا معاملہ جو ہے وہ انشور کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہ ان کے قرب اور ان کے باہمی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ان کو سہولت دی گئی ہے اور تربیت کر دی گئی۔ اصل میں اس دور میں یہ تھا کہ نہ دروازے تھے، نہ کواڑ تھے، نہ کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی کا سسٹم تھا، یا تو چادریں پڑی ہوتی تھیں یا بس اوقات وہ بھی نہیں تھا، تو بچوں کو اور ان مملوکوں کو تربیت کر دی گئی تاکہ ان اوقات میں پردے کا اہتمام کیا جا سکے۔
اصل میں بات ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹے نابالغ بچے جن کے لیے ایسے کچھ ازواجی معاملات کو جاننا نہ تو ضروری ہے، نہ ممکن ہے، نہ پسندیدہ ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہے، تو ان کو ان چیزوں کو ایکسپوجر سے بچانے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں تو ہم دیکھیں کہ آج ہمارے گھروں کا جیسے اسٹرکچر ہے، سمپل سے سمپل گھر کے اندر بھی دروازے، کواڑ اور یہ تمام چیزوں کا اہتمام بہرحال موجود ہے، لیکن آج کے دور میں جو چیز زیادہ اہم اور مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ چیز کہی گئی تھی اس مقصد کو انشور کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی اپنی پریویسی جو ہے وہ تو مینٹین ہو جائے، لیکن وہی بچے جن کو یہ سب دکھانا، بتانا، سمجھانا منظور نہیں تھا، ان کے لاؤنجز میں ان کو اتنے بڑے بڑے LCDs کے اوپر اور ان کو اتنے بڑے بڑے ہوم تھیٹرز کے اوپر وہ سب کچھ دکھا دیا جائے، بہت زیادہ قبیح طریقے سے، بہت زیادہ غلط طریقے سے اور بہت زیادہ ناپسندیدہ طریقے سے ایسی چیزیں دکھا دی جائیں جن میں سے شاید ایک نظارہ، ایک جملہ ان کی زندگی بھر کی سوچ اور اس کا دھارا بدل کے ان کے ذہنوں کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، ننے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام بنیادی طور پر آج کے گھروں میں رکھنا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر بلا اجازت وہ تمہارے پاس آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں، نہ تم پر، تم ایک دوسرے کے پاس تو آنا جانا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، یعنی گھر کے مرد بچے جب بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے بڑے یعنی پہلے بالغ مرد لیتے تھے، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے وہی احکامات جو پیچھے میں نے آپ کو سر کی اوڑھنی کے حوالے سے بتا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کہ بالغ مرد بھی جب اپنے گھر کے ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے پاس جاتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں نشاندہی کر دی جائے، کھنگار دیا جائے، کوئی پاؤں پٹخ دیا جائے، چاہے ہلکا سا دروازہ، اور اجازت لے کے، تاکہ وہ بھی اپنے سطر کا اہتمام کرنے والیاں بن جائیں۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، اور جوانی سے اڑتی ہوئی گزری ہوئی عورتیں نکاح کی جو امید نہیں رکھتی ہیں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والیاں ہوں، تاہم اگر وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر، چونکہ میں نے آپ کو ابتدا ہی میں بتا دیا کہ ابتدائی احکامات سورہ احزاب میں آئے تھے اور سورہ نور اس کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے۔ سورہ احزاب میں خواتین اسلام کو گھروں میں ٹک کر بیٹھنے، تبرج سے بچنے، پردے کے پیچھے سے سوال کیے جانے، اور پھر اپنے اوپر وہ جلباب اوڑھ کر اپنی حیا اور اپنے چہرے کا پردہ اور نقاب کر کے نکلنے تاکہ تبرج نہ ہو، اس کے احکامات دے دیے گئے۔ اب اس کی ایک ایگزیمشن، ایک لچک، ایک چھوٹ دی جا رہی ہے خواتین اسلام کو سورہ نور میں اس حکم کے نزول کے بعد کہ کوئی حرج نہیں کہ ایک خاص کیٹیگری کی عورتیں جب ایک خاص کیٹیگری اور ڈیفینیشن پر پوری اتریں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنی وہ جلبابیں اتار کے رکھ دیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں، یہ کون سے کپڑوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ جلباب جو ان کو سورہ احزاب نے پہننی اوڑھنی سکھائی تھی اپنے تبرج سے بچنے کے لیے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتار کے رکھ دیں۔ یہ کون سی خواتین کو اجازت دی جا رہی ہے؟ پڑھیں، والقواعد، قواعد، قاف عین دال، بیٹھ رہنے والیاں، یہ بیٹھ رہنے والی عورتوں کو اجازت دی جا رہی ہے۔ بیٹھ رہنے والیاں کون سی ہوں گی؟ یہ وہ ہیں جو اکثر و بیشتر بیٹھی رہتی ہیں، بہت زیادہ چلتی پھرتی نہیں ہیں، کہیں بس نہ آنے جانے کے قابل نہیں رہی، نہ بازاروں میں جاتی ہیں، نہ شاپنگیں کرتی ہیں، نہ ونڈو شاپنگیں کرتی ہیں، نہ گروسریز لاتی ہیں، نہ سودے سبزیاں جو پہلے ڈھویا کرتی تھی اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، نہ کمیٹی پارٹیوں میں جاتی ہیں، نہ ٹی پارٹیوں میں جاتی ہیں، نہ کافی پارٹیوں میں جاتی ہیں، نہ پارلروں میں جاتی ہیں، نہ کہیں ڈیزائنروں کے پاس جاتی ہیں، بس گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ والقواعد، اور یہاں یہ کہ وہ ایسی بیٹھنے والیاں ہیں کہ بس مشکل سے چل کے باہر ڈیوڑی تک آتی ہیں، صحن تک آتی ہیں۔ یہ وہ یاد ہے ایک پچھلے زمانے میں ایک گھر کی بڑی بی ہوتی تھی، وہ ساس، وہ مشکل سے چل کے کسی پوتی کا ہاتھ پکڑ کے، کسی پوتے کا ہاتھ پکڑ کے، آج پوتی پاتے کا ہاتھ کیا پکڑے کہ وہ 2.5 سال کی عمر میں پیمپر باندھ کے وہ بیچارہ اسکول گیا ہے اور اپنے بیگ اپنے کندھے کے اوپر لاد کے اتنا تھکا مرا واپس آتا ہے، وہ دادی کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ بہرکیف
وہ بوڑھی خاتون بیچاری ہاتھ پکڑ کے کہیں گھر کے صحن کے پاس آتی تھی، وہاں بیٹھتی تھی اور بس بیٹھی رہتی تھی، وہیں اس کی بہو اس کو لہسن دیتی تھی، پیاز دیتی تھی، وہ بیٹھی بیٹھی بنا دیتی تھی، وہیں اس کا جانما ہوا کرتی تھیں ایسی، ہوا کرتے تھے ایسے صحن، نہ وہ صحن رہے، نہ وہ بہو رہی، نہ وہ ساس رہی، نہ وہ گھر کا نظام رہا، بڑا خوبصورت ہوتا تھا وہ نظام۔ اللہ ہمیں وہ نظام، وہ قرآن کے نظام بھی لوٹا دے، اور ہمارے اپنے قوم کی وہ اسلاف کی تاریخ بھی لوٹا دے۔ بڑی محبتیں تھی وہاں، بڑی رواداریاں تھی وہاں، کوئی بوڑھا تڑپتا سسکتا نہیں تھا وہاں، اور کوئی جوان دعاؤں کے لیے کسی اور کے پاس جاتا نہیں تھا وہاں۔ بہرحال یہ بوڑھی ساس بس وہ بیٹھی رہتی تھی، وہیں وضو کرتی تھی، پھر ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو کوئی اندر لے جاتا تھا۔ یہ تھی بیٹھی ہوئی جو کمر جھک گئی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جس کے منہ میں دانت نہیں، جس کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، یہ بڑھیا پھونس بیچاری، اس کو کہا گیا کہ جلباب چلا تجھ سے جا نہیں رہا، آنکھوں پہ تیرے موتیا اترا ہے، جوڑوں میں تیرے درد ہے، تو پہلے کسی کا ہاتھ پکڑ کے لاٹھی پکڑ کے چل رہی ہے، اب تو کہاں جلباب پہنے گی؟ کہیں تیرا پاؤں اٹکے گا، کہیں منہ کے بل گرے گی، چل تجھ پہ کوئی حرج نہیں اگر تو جلباب اتار کے رکھ دے، یہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور کچھ خواتین اسلام پہلی باغیں توڑانے والی جواز نکالنے کو یہ تو ان خواتین کو کہا گیا جو حیض سے مایوس ہو گئیں اور جواز بنا لیتی ہیں، پوسٹ مینوپوزل ویمن، جن کو حیض رک گیا نا، یہ والقواعد ان کو کہا گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے، میرے ملک کی گائنیکالوجسٹ 40 سال میں کے ہاتھ میں تو وہ 25% خواتین کی رحم نکال کے آج ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں، وہ تو 40 سال میں آج سب کو پوسٹ مینوپوزل کرتی پھرتی ہیں ہماری گائنیکالوجسٹ، اور جو نہ بچے وہ 50 سال کی بھی ہوگی، 55 کی بھی ہوگی، تو دنیا بھر کی وہ NGOs چلا رہی ہے، دنیا بھر کے وہ اسکول چلا رہی ہے، پارلروں میں جا رہی ہے، ٹیپ پارٹیاں پتہ نہیں کیا کیا رچا رہی ہے۔ ارے یہ وہ پوسٹ مینوپوزل خاتون نہیں ہے جس کا حکم ہے۔ اب سمجھ آ گیا قواعد سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بس بیٹھ ہی جاتی ہیں، کچھ نہیں کرتی ہیں، اس کا حکم ہے۔ یہ بیٹھ رہنے والیاں اگر وہ نہ اپنی چادر اتار کے رکھ دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس پہ بھی شرط ہے، بشرطے کہ یہ جو بوڑھیا ہے نا، یہ جو بوڑھیا جس کا میں نے بھی آپ کو خاکہ بتایا، یہ بھی اس شرط سے نہیں اتارے گی کہ وہ زینت کہیں ابھی بڑھاپے کے اندر بھی وہ شعلہ نہ حسن کا بھڑک رہا ہو، یہ بھی چادر اتارے گی تو اس شرط میں اتارے گی کہ وہ زینت کی نمائش نہیں کرے گی۔ اللہ نے ویسے کہہ دیا، ویسے اگر وہ بھی حیات داری ہی برتے، اس کو اس کی پوتی بھی جوان دیکھتی ہے، اس کو اس کی نواسی بھی جوان دیکھتی ہے، شاید وہ پوتی پوچھے کہ دادی تو نہیں لیتی، میں کیوں لوں؟ تو لہٰذا بہتر تو یہ کہ یہ بھی حیات داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ ویسے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اس سمیع اور علیم رب نے بڑی خوبصورتی سے خواتین اسلام کو ایک لچک دی، لچک کی عمر بتائی اور لچک کو مشروط کر دیا۔ کس بات پر؟ ادھر جب مردوں کی 2 نکاحوں کی شرط کو مشروط کیا تھا تو سارا ہال مسکرا اٹھا تھا۔ آج اللہ نے چادر کے اتارنے کی شرط کو مشروط کیا تو ہمارے منہ لٹک گئے ہوں، ہمارا تو خیال تھا کہ مینوپوز کے بعد اتر جائیں گی، کوئی نہیں اتریں گی۔ شرط کو اللہ نے مشروط کر دیا، بڑی کڑی شرط ہے، یہ چادریں بھی تم تب اٹھا سکتی ہو اگر اس وقت بھی تمہارا زینت کا اظہار کی نیت نہ ہو۔ مجھے بتائیں اس بڑھیا جھکی ہوئی کمر والی کو بھی زینت کے اظہار سے اپنی چادر اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ مجھے بتائیں وہ جوان بچیاں کھلے بالوں والی، کھلے جیوب والی، ننگے بازوؤں والی، کیا ان کو ان کی سب کچھ اتارنے کی اجازت ہوگی؟ اس بڑھیا جھکی ہوئی سفید کمر والی جس کا نہ کوئی نکاح کے ساتھ تعلق ہے، نہ نکاح کے معاملات کی کوئی آرزو ہے، ارے اس کو تو شریعت اپنی چادر زینت کے اظہار کی اس چنگاری میں اتارنے کی اجازت نہیں دے رہی، کیا جوانوں کو اجازت دیتی ہوگی؟ اللہ ہمیں یہ احکامات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کہاں کہاں کس کو کیا کیا سنا دیا، وہ یہ بھی جانتا ہے سننے کے بعد کس کے دل میں کیا کیا آ گیا، وہ یہ بھی جانتا ہے کون سا عذر بنا گیا، وہ اس کو بھی جانتا ہے کون کیسے کیسے عمل کر گیا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا لنگڑا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے دادا کے گھروں سے، ماں نانیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں، یا چچاؤں کے گھروں، یا پھوپھیوں کے گھروں، یا ماموں یا خالاؤں کے گھروں، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ۔
یہ وہ رحم کے رشتے ہیں، ان کے گھروں میں بے تکلفانہ آنا جانا اپنے لباس التقوی اور اپنے پردے اور زینت کی حدود کے اندر جائز کیا گیا ہے۔ مل بیٹھ کر کھانے کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے گئے ہیں، ویسے بھی مل کر بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے، کھانے میں برکت آتی ہے۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائیں خیر ہے اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ اب تو تم سمجھ بوجھ سے کام لو کہ اللہ کہہ رہے اتنے سالوں سے قرآن سن رہے ہو، کب سے سن رہے ہو، امید ہے اس دفعہ تم سمجھ بوجھ سے کام۔ مومن تو اصل وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مان لیں۔ کیا خیال ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مومن کہے، یا ہمارا دل ہے کہ ہم صرف کلمہ گوئی پکارے جائیں؟ دل کرتا ہے کہ ہم بھی مومن بن جائیں، چاہتے ہیں نا مومن بن جائیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کوئی نہیں ماننا، ان کی بھی مانی۔ ایمان کا پیمانہ دہرا لیجئے، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، مان لینا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماننے سے امن آتا ہے۔ اس معاشرے میں بھی امن تبھی آئے گا جب ہم ان احکامات کو مان لیں۔ اچھا، آج میں پھر دہرا رہی ہوں، آپ کا ایک بچہ ہے، آپ اسے کہتی ہیں بیٹا ہوم ورک کر لو، میں وہی مثال دہرا رہی ہوں۔ اچھا امی کر لیتا ہوں، بیٹا ہوم ورک کر لو، اچھا امی کر لیتا ہوں، لیکن ہوم ورک نہیں کرتا، آپ اس کے باپ کے آنے پر اس کو کیا رپورٹ دیں گی؟ بڑا فرما بردار ہے میرا بیٹا، جب میں کہتی ہوں ہوم ورک کر لو ضرور کر لیتا ہے، بڑی مانتا ہے میری، کبھی میری نافرمانی کہیں گی آپ؟ کبھی بھی نہیں کہیں گی نا۔ تو اللہ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہے گا جب میں کہوں گی اللہ تیری سن لی، سورہ نور سن لی، اچھا مان لوں گی، ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اگر میں اپنے عمل سے نہیں وہ کروں گی تو میرا رب میرے ایمان کی تصدیق نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں دل سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، اللہ عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کی توفیق عطا فرما۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مانیں۔ جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے والے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگو، وہ غفور الرحیم ہے۔ مسلمان اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو تو جیسے عام لوگوں کا نام لیتے ہو نا، ویسا رویہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد درود بھیجنا، کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں بھیجا۔ جبریل امین نے لعنت کی تھی، آپ نے آمین کہا تھا، کس شخص پر؟ 3 زینے، پہلے زینے پر آمین کہا تھا، اس شخص کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اس نے آمین نہیں کہا۔ اور دوسری بات کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو جیسے ایک دوسرے کی تو پکار پہ تم کبھی ریفیوز بھی کر دیتے ہو، اس پر کیا کہنا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر آج ہمارے لیے جب تمہیں کوئی قرآن اور حدیث کی محفل میں بلائے تب بھی کیا کہا کرو؟ عام محفلوں کی طرح کا رویہ نہ اپنایا کرو۔ آج تو خیر کانسرٹ کا کارڈ آ جائے اور کرکٹ میچ کا وہ مل جائے، وہ تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور ہینڈ آؤٹ آ جائے قرآن اور بخاری، درس بخاری، پھینکو بڑے آتے ہیں۔ اس کو عام محفل کی طرح نہ سمجھنا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن کے سورہ نور کے احکامات سنے ہیں، اللہ 2 ٹوک بتا رہے، ان احکامات کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں ڈرنا چاہیے کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائے، سارا معاشرہ ہی تو فتنے میں پڑا ہوئے، اور یہاں پھر دردناک عذاب آیا ہوئے، عذاب طوفان آئے ہوئے، بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانی کے، نہ عزت محفوظ نہ عزبو محفوظ۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور پھر تم جو پہن رہے ہو، جو کھا رہے ہو، تم جو دیکھتے ہو، جو دیکھنے کے بعد نگاہ جھکاتے ہو یا لگاتار دیکھتے رہتے ہو 3 گھنٹے بیٹھ کے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جس روز وہ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا، وہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور 5 سوالوں کے بغیر تو وہ ہلنے نہیں دے گا۔ جوانی کیسے گزاری؟ کیا پہن کے آئی؟
کیسے جیوب کھول کے آئی، کیسے زلفیں بکھیر کے آئی، کیسے زینتیں ڈیمونسٹریٹ کر کے آئی، خود بھی کر کے آئی، بیٹیوں بہوؤں بھتیجیوں کو بھی کرا کے آئی۔ ہاں، کیا دیکھ کے آئی، کیا دیکھ کے لطف پا کے آئی، جوانی کیسے گزاری۔ اچھا جوانی میں تو پیئر پریشر میں کرتی رہی، باقی کی عمر کیسے گزاری؟ اس عمر میں تو میں نے تجھے قرآن بھی سنا دیا تھا، حدیث بھی پہنچا دی تھی، سورہ نور سورہ احزاب بھی سنا دیا تھا، باقی زندگی کیسے گزار کے آئی، کیا کما کے آئی، کیسے کمایا تھا، اور جو کمایا تھا وہ کس پر خرچ کیا تھا، کون سے لباسوں پر، کون سے زیورات پر، کون سے پارلروں پر، کون سے ہیرے جواہراتوں پر۔ ہاں تو نے خرچ تو کیے تھے، لیکن کیسے زینتیں دکھا کر آئی، جو مال دیا گیا تھا اس کو خرچ کر کے کیسے آئی، اور جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہ جو سنا ہے سمجھا دے، جو سمجھا ہے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، جو یاد رکھیں سمجھیں عمل آسان کر دے، راستے کی رکاوٹیں دور کر دے، حامی مددگار معاون بن جا میرا، میری اولادوں کا سب مومن مومنات کے گھروں کو قرآن سورہ نور کے نور سے بھر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى